یوم عرفہ کی اہمیت اور یوم عرفہ کو یوم عرفہ کیوں کہا جاتا ہے اور یوم عرفہ کے دن کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلام کی دنیا ود رباب۔ جی ناظرین، تو آج میں آپ کو سب سے پہلے یوم عرفہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی۔ جی ناظرین، تو یوم عرفہ جس کو میدان عرفات بھی کہا جاتا ہے، عرفہ ماہ ذی الحج کا 9واں دن ہے اور عرفہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی پہچان اور محبت ہے۔ میدان عرفات مکہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے تمام حجاج کرام 9 ذی الحج کو جمع ہوتے ہیں۔ یہ میدان عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھیرا ہوا ہے۔ حج سے پہلے یہ میدان سنسان ہوتا ہے، لیکن 9 ذی الحج کو یہ میدان کسی شہر کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن جمعۃ المبارک کا ہے، اسی طرح سال کے دنوں میں سے سب سے بہترین دن یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا ہے، کیونکہ اس دن حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، تو یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے اہم ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ میدان عرفات وہ میدان ہے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ حج دیا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ جی ناظرین، تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یوم عرفہ کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے۔ عرفات کا میدان وہ مبارک جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ خوشخبری نازل ہوئی کہ آج اسلام مکمل ہو گیا، اسلام کا دین اور اسلام کی دعوت مکمل ہو گئی۔ اس کی دوسری مین وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 ذی الحج کی رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ پھر آپ کو یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے نہ ہونے کا تردد ہوا، لیکن 9 ذی الحج کو پھر آپ کو یہی خواب آیا کہ آپ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کی جائے۔ اور یہی وہ مبارک دن ہے یوم عرفہ کا، جس دن حجاج کرام اس میدان میں جمع ہوتے ہیں اور یہاں جمع ہو کر عبادت اور دعائے استغفار کے ساتھ ساتھ حج کا عظیم فریضہ ادا کرتے ہیں اور اس کی توفیق ملنے پر اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی ناظرین، تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج کے دن یعنی 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ عرفہ کے دن اور رات کے اعمال بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور یوم عرفہ کو عید کے دن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ عید کے دن سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ بہت سے لاکھوں تعداد میں مسلمان جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں، وہ بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود دعوت دی ہے حج کی اور اپنی عبادت کی۔ اور آج کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور آج کے دن شیطان کو دھتکارا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو کیے جانے والے یہ اعمال ہیں: نمبر 1 روزہ رکھنا چاہیے، نمبر 2 فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھنی چاہیے، نمبر 3 صدقہ کرنا چاہیے، نمبر 4 اشراق پڑھنا، نمبر 5 سنت کی ادائیگی، نمبر 6 صحت اور مغفرت کی خاص دعا کرنا، نمبر 7 قرآنی اور مسنون دعائیں مانگنا، نمبر 8 صبح شام کے اذکار کرنا، نمبر 9 قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نمبر 10 سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھنا، نمبر 11 اسماء الحسنی پڑھنا، نمبر 12 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا، نمبر 13 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے حج کے صدقے ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ الہی آمین ثم آمین، اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اس مبارک دن کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کی دلی مرادیں پوری کرے، آمین ثم آمین۔ ایک اچھی بات سننا اور آگے لوگوں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، تو امید کرتی ہوں آپ سب یہ ویڈیو سننے کے بعد اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی مکمل تفصیل حاصل کر سکیں۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔